الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لأن اللفظ إذا كان دالا بكسب الوضع على معنى فذلك المعنى الذي هو مطلوب اللفظ إما يكون عين المعنى الموضوع له أو داخلا فيه أو خارجا عنه. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصود یہاں دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. تو دلالت لفظی وضعی کی تعریف کی تھی لفظ کا اس حیثیت کے ساتھ ہونا کہ جب لفظ بولا جائے تو لفظ سے لفظ کا معنی سمجھ آ جائے. چونکہ لفظ کی فلاں معنی کے لیے وضع ہے، اس کا علم ہے. تو پھر یہ جو ہے نا دلالت لفظیہ وضعیہ یہ تین قسم ہے: مطابقت، تضمن، التزام. وجہ حصر وذالک کہ تین میں بند کیوں ہے؟ اس لیے کہ لفظ جب دال ہوگا نا بحسب الوضع معنی پر، لفظ جب دلالت کرے گا تو جس معنی پر دلالت کر رہا ہے نا باعتبار لفظ کی معنی کے لیے وضع ہے، دلالت ایک معنی پر کر رہا ہے، وہ معنی کون سا ہے؟ تو یہ معنی یا تو اس لفظ کا پورا مدلول ہے یا یہ معنی لفظ کے نا فذالک المعنی الذی ہوا مدلول اللفظ. پس وہ معنی جو لفظ کا اس وقت مدلول بنا رہے ہیں، جب لفظ کو استعمال کیا جس معنی میں جس کو اس کا بنا رہے ہیں، تو وہ مدلول تین حال سے خالی نہیں. یا یہ مدلول وہی ہے جس کے لیے لفظ کی وضع ہے، یا یہ مدلول اس کی جز ہے جس کے لیے لفظ کی وضع ہے، یا یہ مدلول جو اب مدلول بنا رہے ہیں یہ خارج ہے اس موضوع لا کا جس کے لیے لفظ کی وضع ہے. لے یہ اس کو لازم ہے، یہ اس کو ہاں جی کیا آخر جی تین صورتیں ہو گئی ہیں. تین قسموں میں بند ہوئے، اس کی وجہ اثر کی دلالت لفظی وضعی تین قسموں میں کیوں بند ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب دلالت کرنے والا ہو لفظ جب دال ہو باعتبار وضع کے معنی پر، تو وہ جو معنی جس پر لفظ کی اب دلالت کرا رہے ہیں کہ لفظ بول کر جو معنی مراد لے رہے ہیں، یہ معنی تین حال سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ وہی معنی ہے جس کے لیے لفظ کی وضع کی گئی ہے، یا یہ داخل ہے اس معنی میں جس کے لیے لفظ کی وضع کی گئی ہے، یا یہ مدلول خارج ہے اس معنی سے جس کے لیے لفظ کی وضع کی گئی. اور یہ اس موضوع کو لازم ہے. آگے سمجھ تین صورتیں ہو گئی ہیں. تو پہلی ہو تو کیا ہوگی، دوسری ہو تو کیا ہوگی، تیسری ہو تو کیا وہ آگے آ رہے ہیں جی. اور کو سمجھ لگی کرا مانا. اور دلالت لفظی وضعی یا مطابقت ہے، پچھو مانا کر چاہو کہ چاکا پہ گئی، یا تضمن ہے یا التزام ہے. اور یہ یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ کا بند ہونا اقسام ثلاثہ میں. اور یہ بات اس لیے کہ لفظ جب ہو دال باعتبار وضع کے معنی پر، تو پس وہ معنی جو کہ لفظ کا مدلول ہے اور لفظ کی وضع اور معنی کے لیے لفظ کو جب استعمال کریں تو لفظ سے جو معنی مراد لیں گے یہ معنی تین حال سے خالی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ لفظ کی دلالت اسی معنی پر نہیں کرائی جاتی کہ جس کے لیے وضع کی جاتی ہے. تو یا یہ کہ ہوگا کون معنی مدلول عین معنی موضوع کا، یا ہوگا معنی مدلول داخل معنی موضوع میں، یا ہوگا معنی مدلول خارج معنی موضوع سے. شاباش جی.
اور دلالت لفظی وضعی یا مطابقت ہے یا تضمن ہے یا انتظام ہے، اور یہ اس کی کہ لفظ جب کہ ہے دلالت کرنے والا باعتبار وضع کے معنی پر، پس وہ معنی وہ جو مدلول ہے لفظ کا، یا یہ کہ ہوگا معنی مدلول معنی موصولہ کا عین، یا ہوگا معنی مدلول داخل معنی موصولہ میں، اے موزولہ نہیں او سورت بکوان لگا جب موزولہ نہیں چھڑیا تو جی یا ہوگا معنی مدلول خارج معنی موصولہ سے۔ اے شاباش ہے 3 صورتیں ہو گئی ہیں اگے فدلالت اللفظ علی ما او پیچھے متن ویکھنا پیچھے واسطے دا لفظ ہے کہ کوئی نہیں متن وچ ہے بے واسطے ہے بے واسطہ تے کہ کوئی نہیں او توسط تے واسطہ ہی کچھ ہے یہ واپس آؤ اینو دخل ہے اگے سوال جواب ہونے تو دھیان رکھنے مطلب پیچھے سٹ دے مینوں کو رکھے نو فدلالت 3 صورتیں ہو گئی ہیں اب مطابقی کون ہے تضمنی کون ہے التزامی کون ہے فدلالت دلالت اللفظ علی معناه بواسطہ ان اللفظ موضوع لذلك المعنى مطابقت، لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اسی معنی کے لیے، یعنی لفظ بول کر جو معنی اب مراد لے رہے ہیں اسی معنی کے لیے لفظ کی وضع بھی ہے، یہ دلالت مطابقی جی لفظ کی دلالت اس کے معنی اپنے اس کے معنی پر سجنا دے معنی تھے لفظ کی دلالت اپنے معنی وہ ہے پچھوا کے نہیں فذالک المان الذی ہوا مدلول اللفظ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ کے ساتھ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اسی معنی کے لیے، یہ لفظ کی دلالت مطابقی ہے۔ سنیں بس لفظ کی دلالت اپنے معنی پر یعنی جڑا اون دے کول ہن مراد لے رہے ہیں اس واسطے کے ساتھ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اسی معنی کے لیے، یہ دلالت لفظ کی کیا ہے مطابقت ہے۔ شاباش دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ کے ساتھ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اسی معنی کے لیے، یہ دلالت مطابقت ہے۔ ہن مثال دین دے متن دی مثال سی دلالت الانسانی الحیوان الناطق فإن الانسان انما يدل على الحیوان الناطق لاجل انه موضوع للحیوان الناطق، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان الناطق معنی پر، کیونکہ انسان دلالت کرتا ہے حیوان الناطق پر، اس لیے کہ لفظ انسان کی وضع کی گئی ہے حیوان الناطق کے لیے۔ کیا کہ جی جیسے انسان کی دلالت لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، کیونکہ لفظ انسان کی لفظ انسان وہاں دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر، اس لیے کہ لفظ انسان کی وضع کی گئی ہے حیوان ناطق کے لیے۔ بابا بیندہ بادشاہ دے پترا جی بھی تیرے کھانے دے نہ بابت پھر تیرا کھانا ہی کوئی نہیں، جیسا کہ دلالت لفظ انسان کی حیوان ناطق پر، کیونکہ لفظ انسان محض دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر، اس لیے کہ لفظ انسان وضع کیا گیا ہے روٹی اور سالن کے لیے۔ ہاں جی شابہ جی جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، کیونکہ لفظ انسان محض دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر، اس لیے کہ لفظ انسان وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے۔ ایک مثال تے نالے قسم دوجی و دلالت بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى دخل فيه ذلك المعنى المدلول باللفظ تضمن۔ چلو جی اور لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطے سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایسے معنی کے لیے کہ داخل ہے اس معنی میں وہ معنی جو اب لفظ کا مدلول بنا رہے ہیں، تو یہ لفظ کی دلالت تضمن ہے جی۔ اور لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ کے ساتھ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایسے معنی کے لیے کہ داخل ہے اس میں وہ معنی جو مدلول ہے اب لفظ کا، جو اب مراد لے رہے ہیں، یہ دلالت تضمنی۔ یہ لفظ یہ معنی جو مدلول ہے یہ لفظ کے موضوع میں داخل ہے، اس واسطے سے دلالت ہو رہی ہے، اس تو یہ کیا ہے تضمنی ہے، سمجھے؟ اور دلالت لفظ کی اپنے معنی پر
اس واسطہ سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے کہ داخل ہے اس معنی میں وہ معنی جو معنی جو مدلول ہے لفظ کا، یعنی جس پر لفظ کی اب دلالت کرائی جا رہی ہے، تو یہ دلالت تضمن ہے۔ جی شاباش جی، لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ وہ پیچھے تو نکاح جیسے نا کام کے لفظ کی دلالت موضوع لا کے جو اس بار یہ دلالت ضمنی ہے جی، بابے اکثر کام لمبا کریے ان نا پھر جی۔ اور لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ کے ساتھ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے کہ داخل ہے اس میں وہ معنی جو مدلول ہے لفظ کا، یہ دلالت تضمن ہے۔ تضمن ہے کا دلالت دلالت الانسانی علی الحیوانی اب الناطقی فإن الانسان انما يدل على الحیوان اب الناطقی لاجل انه موضوع الحیوان الناطقی واہ واہ، وهو معنى داخل فيه الحیوان اب الناطق الذي هو مدلول اللفظ۔ بس مثال جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت اکیلے حیوان پر یا پہلے ناطق پر یہ کیا ہے دلالت؟ تضمنی ہے۔ کیونکہ لفظ انسان محض دلالت کرتا ہے حیوان پر یا ناطق پر، اس لیے کہ لفظ انسان وضع کیا گیا ہے پورے حیوان ناطق کے لیے، اور پورا حیوان ناطق ایسا معنی ہے جس معنی میں داخل ہے اکیلا حیوان یا اکیلا ناطق، وہ جو کہ اب لفظ کا مدلول بنا رہے ہیں۔ ہاں جی شاباش جی، کیا جیسے جی، لفظ انسان کی دلالت اور کوئی گل نہیں ہے بیٹا، کوئی تھوڑا جی توجہ کاری دیو، کچھ نہیں آتی دلالت دیجیے چنگی پڑھیے۔ ہاں جی، جیسے لفظ انسان کی دلالت اکیلے حیوان پر یا اکیلے ناطق پر یہ دلالت تضمنی ہے، کیونکہ لفظ انسان محض دلالت کر رہا ہے حیوان پر یا ناطق پر، اس لیے کہ لفظ انسان وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے۔ حیوان ناطق ایسا معنی ہے کہ داخل ہے اس میں اکیلا حیوان یا اکیلا ناطق، وہ جو لفظ کا مدلول ہے۔ یعنی اس وقت جو دلالت کرا رہے ہیں جی، جیسا کہ دلالت لفظ انسان کی حیوان پر یا ناطق پر، کیونکہ لفظ انسان لفظ تا ہے معنی نہیں مراد لفظاں دی دلالت لفظاں دی ہوتی معنی ہے، کیونکہ لفظ انسان محض دلالت کرتا ہے حیوان پر، لفظ حیوان نہیں آخنا یہ تو معنی ہوندا حیوان پر یا ناطق پر، اس لیے کہ لفظ انسان وضع کیا گیا حیوان ناطق پورے کے لیے، اور حیوان ناطق پورا ایک معنی ہے داخل ہے اس پورے میں اکیلا حیوان یا ناطق، وہ حیوان یا ناطق جو مدلول ہے لفظ کا جس پر اب دلالت کرائی جا رہی ہے اکیلے پر۔ شاباش جی، انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر، کیونکہ لفظ انسان محض دلالت کرتا ہے حیوان پر یا ناطق پر، اس لیے کہ لفظ انسان وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، اور حیوان ناطق ایک معنی ہے کہ داخل اس میں اکیلا حیوان یا ناطق، وہ حیوان یا ناطق جو اب لفظ کا مدلول ہے۔ بدلال دو آ گئے، دلالت مطابقت دلالت تضمن آ گئے، بدلالت على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لمن خرج عنه ذلك المعنى المدلول التزام، اور لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے کہ خارج ہے اس معنی سے وہ معنی جس پر اب دلالت کرا رہے ہیں، تو یہ دلالت التزام ہے۔ عبداللہ کو سمجھ آ رہی ہوں؟ چلو ہاں جی شاباش جی۔ اور لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ کے ساتھ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے کہ نکل گیا اس سے وہ معنی جو مدلول ہے، یہ دلالت التزامی۔ یہ اپنے سے مراد ہے جس پر اب دلالت کرا رہے ہیں، لیکن لحاظ پورے معنی کا ہے، پورے معنی لفظ کی دلالت جس معنی پر اب ہے یہ اس واسطے سے ہے کہ اس کا پورا موضوع ہے، یا لفظ کی دلالت جس معنی پر اب ہے وہ اس واسطے سے ہے کہ لفظ کے موضوع کے اندر یہ داخل ہے، یا اس لفظ کی دلالت جس معنی پر اب ہے وہ اس واسطے سے ہے کہ لفظ کے موضوع سے یہ خارج ہے اور اس کو لازم ہے۔ چلو جی، اور دلالت لفظ کی اپنے معنی پر اس واسطہ کے ساتھ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے
ایک معنی کے لیے، ایسا معنی کہ خارج ہے اس معنی سے وہ معنی مدلول جس اتنے ہن دلالت کرائی جا رہی ہے اندے موضوعات و خارج ہے۔ یہ التزام ہے، یہ التزام ہے۔ وہ اتنے حسیتاں دی واسطے دی وچ قید آ گئی نا، اور جی پیچھے ایک لفظ آ گیا سی حکم دو باری تک چنگی بڑی کوڈی پئی ہے، اتنے اگے پھر یہ واسطے دی وچ واسطہ کیوں لیا کہ تاکہ ایک دوجے دی دلالت دوجے نال ٹوٹے نہ، یہ دو کو صفحے دے کوڈی پانی ہے چنگی پڑھی جیے تو مشکل کو نہیں جی دھیان کرو تو آگے شابہ جی۔ اور لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس واسطہ کے ساتھ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایسے معنی کے لیے کہ نکل گیا ہے اس معنی سے وہ معنی مطلوب دلالت التزامی ہے۔ یہ دلالت کیا ہے؟ التزام، مطابقت، تضمن، التزام، مطابقی، تضمنی، التزامی کا فإن قابل العلم صنعت اے شابہ سے، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت کرانی قابل العلم والے معنی پر اور قابل صنعت الکتابت والے سنیں تو یہ دلالت کیا ہے؟ التزامی۔ کیوں؟ کیا کہ جی جیسے لفظ انسان کی دلالت کرانی قابل العلم والے معنی پر اور قابل یہ خود معنی کے معنی پر، کیونکہ لفظ انسان کی دلالت قابل العلم قابل صنعت الکتابت پر اس واسطے سے ہے کہ لفظ انسان وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے، اور قابل العلم اور قابل صنعت الکتابت خارج ہے حیوان ناطق سے اور لازم ہے حیوان ناطق کو۔ کیا کہ جی کیونکہ انسان کی دلالت قابل العلم اور قابل صنعت کتابت پر اس واسطے کے ساتھ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے جو قابل علم اور کیوں ہے جی وضع کیا گیا کس کے لیے؟ اور قابل صنعت کتابت یہ خارج ہے حیوان ناطق سے اور لازم ہے حیوان ناطق کو کہ کوئی نہیں موضوعات سے خارج اور موضوعات کو لازم ہے جی۔ جیسے دلالت لفظ انسان کی قابل العلم پر اور قابل صنعت الکتابت پر، کیونکہ دلالت لفظ انسان کی اس پر کس پر؟ قابل العلم اور قابل صنعت کتابت پر، اس واسطے سے ہے کہ لفظ کڑا لفظ کہ لفظ انسان وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے، اور قابل العلم اور قابل صنعت الکتابت خارج ہے لفظ انسان کے معنی حیوان ناطق سے اور لازم ہے لفظ انسان کے معنی حیوان ناطق کو۔ پوری گل دسی کھول کے، جیسے انسان کی دلالت قابل العلم اور قابل صنعت الکتابت پر دلالت لفظ انسان کی اس پر اس واسطے کے ساتھ ہے کہ لفظ وضع کیا گیا لفظ انسان وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، اور قابل العلم اور قابل صنعت الکتابت خارج سے اور لازم ہے۔ اچھا جی، لفظ دلالت کرے معنی پر مطابقت کیوں ہے، جز پر یہ تضمن کیوں ہے، خارج پر یہ التزام کیوں ہے؟ یہ نہ کیوں رکھے نے نہ دے آندے نو پہلے جمعہ تے پچھوں تے پھر پچھوں جمعہ۔ ہاں شابہ جی واما تسمیت الدلالت الاولى بالمطابقۃ فلان اللفظ مطابق اے موافق لتمام معبودیہ من قوله مطابق النار بالنار ذات وافقا۔ اے شابہ تابع کنہ کی تابع کا ماضی ہو مطابق النار بالنار، بہرحال نام رکھنا پہلی دلالت کا مطابقت کے ساتھ او پہلی کہ لفظ دلالت کرے معنی پر اس واسطے سے کہ وہ اس کا اسی کے لیے وضع ہے۔ مطابقت کیوں ہے؟ اس لیے کہ لفظ مطابق ہو گیا ہے کس کے؟ معنی کے۔ مطابق معنی موافق ہو گیا ہے، مطابق اور موافق ہو گیا ہے تمام اس کے جس کے لیے لفظ کی وضع ہے۔ اب لفظ اپنے پورے اس پر کیا ہو گیا ہے؟ اے فٹ ہو گیا ہے۔
یہ محاورہ ہے ان کے قول سے او تو پیر رکھا نا موچی کول تو انہیں گتے تے پیر کھا کے لیک ماری یہ انج کر کے پھر انہیں گتا وچوں کٹیا اونا کٹ کے رکھیا چمڑے اتے پھر چمڑے نو لیک مار کے نا تو اونا چمڑا کٹیا تو کٹ کے تے گتے دے نال انج کر کے برابر کیتا جڑا وعدہ کاٹیا ان پھر انہیں ربی نال لایا تے اس وقت آندے نے تابکل گتا بل چمڑا سمجھائی جی تابکن نالو بن نال بھی بالکل برابر تو چونکہ لفظ کا جتنا معنی موصول ہے پورے پر دلالت ہے تو لفظ اپنے پورے معنی پر منطبق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اے مطلب ہے جی یہ ہے مطابقت تو اصل مطابقت کا لغوی معنی کیا ہے گتے دا چمڑا کٹ کے انہوں گتے دے برابر کرنا جی ایشا بس جی اور بہرحال نام رکھنا دلالت اولا کا مطابقت کے ساتھ پس اس لیے کہ لفظ مطابق ہو گیا کس کے لتمام ما او مطابق دا معنی کہتا ہے یعنی موافق ہو گیا پورے اس کے لیے کہ وضع کیا گیا لفظ اس کے لیے شابہ جی ان کے قول سے یعنی معنوی طور پر مشتق تابق النال بالنال مطابق ہو گیا نال کے جب کہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں گتا چمڑے دے تے چمڑا گتے دے جی اما تسمیت دلالت ثانیہ بالتضمن فلأن جزء المعنى الموضوع له داخل في ضمنه فهي دلالت على ما في ضمن المعنى الموضوع له سا سکتا بھی دلالت ثانیہ کا نام رکھا ہے کس کے ساتھ تضمن وجہ یہ ہے کہ معنی موضوعہ یہ دلالت کیا ہوتی ہے معنی موضوعہ کی جز پر ہے کہ کوئی نہیں تو معنی موضوعہ کی جو جز ہے وہ معنی موضوعہ کے ضمن میں ہے کہ کوئی نہیں جی تو پس یہ دلالت ہے اس شے پر جو معنی موضوعہ کے ضمن میں ہے تو لہذا اس کو تضمن نہیں کہنا اور کیا کہنا ہوندے ڈیڈ دے وچ ہاں جی اور دوسری دلالت کا نام رکھنا تضمن کے ساتھ اس لیے کہ وہ معنی موصولہ کی جز ہے جو داخل ہے معنی موصولہ کے ضمن میں موصولہ کے ضمن میں جی بس یہ دلالت ہے اس پر کہ جو معنی موصولہ کے ضمن میں ہے اس لیے تضمن نام رکھنا اس کا نام چونکہ اس کے پیٹ میں ہے وہ اور بہرحال نام رکھنا اور بہرحال نام رکھنا دلالت ثانیہ کا تضمن کے ساتھ پس اس لیے کہ معنی موضوعہ کی جز داخل ہوتی ہے معنی موضوعہ کے ضمن میں اور پیٹ میں تو پس یہ دلالت اس شے پر جو معنی موضوعہ کے ضمن میں ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں شابہ جی دلالت ثانیہ کا تضمن کے ساتھ بس اس لیے کہ معنی موصولہ کی جز داخل ہے معنی موصولہ کے ضمن میں بس یہ دلالت ہے اس پر جو معنی اس لفظ تاں ٹھیک ہونا ہے موضوع تے وچ سکتہ کرنا ہے تے اللہ وکھرا بولنا ہے تاں کم بڑھنا ہے جی نہیں تے موضوعہ بن گئے بس یہ دلالت ہے اس پر جو معنی موصولہ کے ضمن میں ہے انج و اما الثالثة بالالتزام فلأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عما معناه الموضوع له بل على الخارج اللازم له چلو جی اور نام رکھنا تیسری دلالت کا التزام کے ساتھ اس لیے کہ لفظ نئی دلالت کرتا ہر ایسے امر پر جو خارج ہے لفظ کے معنی موضوعہ سے کیا کرتا ہے بلکہ دلالت کرتا ہے خارج پر جو لازم ہے معنی موضوعہ کو تو چونکہ اس پر دلالت کرتا ہے جو لازم ہے اس لیے اس کو التزام کہتے ہیں اور کیا آخنا ہے انہوں نے جی دلالت ثانیہ کا نام رکھنا التزام کے ساتھ سالسہ وہ بلا بے ثانیہ تو تضمن آ گئی ہو دلالت التزامی اس لیے کہ
لفظ نہیں دلالت کرتا ہر امر پر جو خارج ہے لفظ کے موصولہ سے، بلکہ دلالت کرتا ہے ایسے خارج پر لازم ہے اپنے اس کے معنی موصولہ لفظ کے، اس کے معنی موصولہ کو تو چونکہ اس پر دلالت کرتا ہے تو لہٰذا جو ہے نا اب اس اعتبار سے کیا نام بن گئے اسے؟ اور بہرحال نام رکھنا دلالت ثالثہ کا التزام کے ساتھ، اس لیے کہ لفظ نہیں دلالت کرتا ہر امر پر جو خارج ہو لفظ کے معنی موصولہ سے، بلکہ دلالت کرتا ہے اس پر جو خارج ہے لازم ہے معنی موصولہ کو۔ جی اور بہرحال نام رکھنا دلالت ثالثہ کا انتظام کے ساتھ، بس اس لیے کہ لفظ نہیں دلالت کرتا ہر امر پر جو خارج ہے لفظ کے معنی موصولہ سے، بلکہ دلالت کرتا ہے اس پر جو خارج ہے لازم ہے معنی موصولہ کو۔